اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو والدین کے حقوق کے بارے میں بتاؤں گا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں اور ہم ان کے ساتھ کس طرح رویہ اپناتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی برائی ہے کہ ہم والدین کا احترام نہیں کرتے۔ اگر ہم والدین کا احترام نہیں کریں گے تو آنے والے زمانے میں ہماری اولاد ہمارا بھی احترام نہیں کریں گے۔ تو میں آپ کو والدین کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو رشتہ داروں میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جس کا ہم پر حق ہے وہ والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں اور باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حق تم پر وہ تمہارے والدین کا ہے۔ پھر فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے ساتھ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں والدین کسی کام کو کرنے کا کہتے ہیں تو ہم اس کام کو نہیں کرتے، اور ہم ماں باپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں، ہم ماں باپ پر بڑک اڑتے ہیں اور اس کا حق ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اف تک نہ کہو، ہم تو ان کے گریبان تک پکڑ لیتے ہیں۔ آج کل یہ موبائل پر یہ PUBG وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، تو بہت سے سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے نیوز آئے جسے دیکھ کر میں بہت افسردہ ہوا، اور میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا لوں کہ جب لوگ PUBG کھیلتے ہیں اور ماں باپ ان کو منع کرے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ماں باپ کو وہ گن دکھاتے ہیں اور ماں باپ پر گن رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ آج کل یہ عام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور ہم انہیں گریبان سے پکڑ لیتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں کسی کام سے منع کرے تو ہم انہیں گریبان سے پکڑ لیتے ہیں اور ان پر بڑک اڑتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہوگا اور اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ باپ کا احترام کرو، کیوں کرو؟ تاکہ تمہاری اولاد تمہاری احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ تم اس سے بےضیاب ہو جاؤ۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی باتیں نہ سننی پڑے۔ اگر تم باپ کی باتیں غور سے نہیں سنو گے تو تمہیں دوسروں کی باتیں سننے پڑے گی۔ باپ کی سختیاں برداشت کرو، کیونکہ یہ تجھے باکمال کر دے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم باپ کا احترام کریں۔ تو میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں بتایا کہ باپ کی احترام کیوں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو باپ کی اور ماں باپ کی احترام کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے اور وہ بزرگ اس کی ماں بیمار تھی۔ اس نے ماں سے کہا کہ میں اس سال حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، لہٰذا آپ حج کے لیے نہ جائیں۔ تو اس سال وہ حج کے لیے نہیں گیا۔ اس کے بعد دوسرے سال پھر اس نے ماں سے کہا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔
ماں نے اس طرح پھر جواب دیا کہ میں بیمار ہوں لہٰذا اب حج کے لیے نہ جائے۔ تیسرے سال اس نے پھر ماں سے کہا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو پھر جو ہے ماں نے اس طرح کا جواب دیا کہ میں بیمار ہوں لہٰذا آپ جو ہے حج کے لیے نہ جائیں۔ تو اس پر ماں نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر جو ہے تم حج کے لیے چلے جانا۔ تو بیٹے نے کہا کہ تم فوت نہیں ہوگی تو کیا میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا؟ تو لہٰذا وہ حج کے لیے روانہ ہوا، ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جو ہے وہ قافلہ آرام کے لیے رک گیا۔ یہ بزرگ جو ہے یہ ایک مسجد میں چلا گیا اور وہاں نفل پڑھنے لگا۔ اتفاق سے وہاں جو ہے ایک چور نے جو ہے چوری کی۔ جب اس چور نے چوری کی تو وہ چور آگے ہے اور لوگ جو ہے ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اتفاق سے وہ چور اس مسجد میں داخل ہوا جہاں یہ آدمی یہ بزرگ جو ہے نفل پڑھ رہا تھا۔ تو وہ لوگ جو ہے مسجد میں پہنچ گئے اور اس بزرگ کو پکڑ لیا اور کہا کہ چوری کرتے ہو اور پھر جو ہے نفل پڑھتے ہو، تم تو عجیب انسان ہو۔ تو اسے پکڑ لیا اور قاضی کے پاس لے گئے۔ تو اس پر گواہ پیش کیے گئے اور کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ اس آدمی نے جو ہے چوری کی ہے، لہٰذا یہ چور جو ہے قرار دیا گیا اسے۔ تو قاضی نے کہا کہ اچھا تم چوری کرتے ہو اور پھر جو ہے نفل پڑھتے ہو، تمہیں تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ تو اس پر اس آدمی نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ وہ بہت کہہ رہا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی، میں چور نہیں ہوں، لیکن وہ لوگ اس کے بعد ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ قافلے والوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ آدمی یہ ہمارا ساتھی ہے لہٰذا جو ہے یہ چور نہیں ہے۔ قاضی نے کہا یہ حج کے لیے، قافلے والے نے کہا کہ یہ حج کے لیے ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا چوری کے پیسوں سے جو ہے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں میں چور نہیں ہوں۔ تو قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس سے ہاتھ کاٹ لیا جائے اور پھر جو ہے اس کے ہاتھ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ لٹکا دیا جائے۔ تو لہٰذا اس سے جو ہے ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ تو یہ جو ہے ماں باپ کا کہا نہ ماننے کی سزا ہوتی ہے۔ اگر تم ماں باپ کا کہا نہیں مانو گے تو تمہیں جو ہے دنیا میں یہ بھگتنا پڑے گا اور دنیا میں تم جو ہے اس کا مزہ چکھو گے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے ماں باپ کا کہا ماننا چاہیے، اور اگر ہم ماں باپ کا کہا نہیں مانیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہمیں بہت نقصان پہنچے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس شخص کو بد دعا کی ہے جو ماں باپ کا کہا نہ مانے۔ تو ہمیں ماں باپ کا کہا ماننا چاہیے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے رسول نے بد دعا کی ہے۔ اور جو ہے ماں باپ، آپ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے ماں باپ کا کہا ماننا چاہیے اور ماں باپ کو جو ہے وہ اس کی بھرپور خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے اور نیک دل سے کریں گے اور اچھے ارادوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان پر جڑ کے گئے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا، تو اس لیے ہم جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام رہیں گے۔ تو اگر آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماں باپ کی خدمت کریں اور ماں باپ سے جو ہے بھرپور دعائیں حاصل کریں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے، کیونکہ آج کل یہ برائی جو ہے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کو یہ پیغام پہنچ جائے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گا۔ اللہ حافظ۔